الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه النهج القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرپرستی باوقار حضور سید المشائخ حضرت علامہ سید محمد خالد اشرف نقیب جلسہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سامنے بیٹھی پیاری پیاری عوام، آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حدیث درود پاک پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ابھی آپ نے مجھ سے قبل مولانا فرحان اشرفی صاحب سے آپ نے ایک ولولہ انگیز بیان خطاب فرمایا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان میں اور تسلسل عطا فرمائے اور انہیں دین کا سچا خدمت گزار بنائے. ان کی زبان ہی بتا رہی تھی کہ ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں. جیسا درخت ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھل ہوا کرتا ہے. نور محمد بھائی ہمارے، ہم نے انہیں بچپن سے اپنے دیکھا ہے حضور اشرف العلماء سے محبت کرتے ہوئے.
اور اب دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں میں بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے خاندان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور عمر دراز عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے غرض سے نہیں آیا۔ کب تک وقت ہے محمد بھائی؟ تو مجھ پر چھوڑ دیا تو الگ بات ہے۔ مجھے حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت امام المنطق تھے، امام الفلسفہ تھے۔ آپ بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے۔ حضرت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بیان کیا کیجیے، آپ جیسے لوگ بیان کریں گے تو اور بھی لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں اگر بیان کروں تو میری سنے گا کون اور میری سمجھے گا کون؟ تو علماء تھے وہاں، اس وقت موجود تھے۔ علماء نے کہا کہ حضور آپ بیان کیجیے، ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کہیں ٹھیک ہے، جمعہ میں خطبہ کروں گا انشاءاللہ، جمعہ میں بیان کروں گا۔ حضرت بیان نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ بات مشہور ہو گئی، حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے، دور دراز کے علماء کرام آپ کی مسجد میں پہنچ گئے، بیان کرنے کے لیے پہنچے، سننے کے لیے لوگ پہنچ گئے۔ جمعہ میں منبر رسول پر بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اور پوچھا سمجھ گئے؟ تو علماء سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور ہم سمجھ گئے، سمجھ گئے ہم۔ تو بولے جب سمجھ گئے تو سمجھانے کی کیا ضرورت، وما علیہ الا البلاغ، تقریر ختم کر دی۔ بولے یا اللہ، یہ انہوں نے آج منطق واپس سے چل دیا۔ تو خطبہ جمعہ ہوا، اس کے نماز ہو گئی، ختم ہو گئی بات، سہلا دیا۔ حضور کی بارگاہ میں پھر حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی بارگاہ میں گئے اور کہا یہ تو بات آپ نے کہی اور ہم لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن لوگ نہیں۔ بولے ٹھیک ہے، آئندہ جمعہ پھر میں کروں گا بیان۔ لوگوں کو اور مشہور ہو گیا، اور جو ہے حضرت نے کی بات مشہور ہوئی اور پبلک آ گئی۔ دوسری جمعہ بھی بیٹھے اور لوگوں نے اس سے پہلے یہ دریافت کیا کہ بھئی اگر پوچھیں گے کہ سمجھ گئے تو ہر کوئی کہہ دے گا کہ نہیں سمجھے۔ پہلے ہی سے یہ جو ہے پروگرام کر لیا گیا، پہلے ہی سے سب بنا لی گئی باتیں کہ کچھ تو پھر بیان کریں گے، کچھ تو پھر سمجھائیں گے۔ حضرت کچھ نہ تو کچھ کہیں گے۔ پھر حضرت نے کہا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اور پوچھا سمجھ گئے؟ ساری پبلک نے کہا نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان ناسمجھوں کو خدا سمجھائے، وما علینا البلاغ۔ ناسمجھے لوگوں کو کون سمجھائے؟ خدا سمجھائے۔ تقریر پھر ختم کر دی۔ پھر حضرت کی بارگاہ میں لوگ عریضہ لے کے گئے، کہا حضور آپ نے پھر ایسے ہی کر دیا، کچھ تو ہمیں سمجھائیے، کچھ تو ہمیں بیان کیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آئندہ جمعہ میں تقریر کروں گا، پھر بیان کروں گا۔ تو اب جو ہے کچھ لوگ داہنی طرف بیٹھنے والے لوگوں نے یہ پلان کیا کہ جو داہنی طرف بیٹھے گا وہ کہے گا ہم سمجھ گئے، اور بائیں طرف بیٹھنے والے کہیں گے ہم نہیں سمجھے۔ یہ بات طے ہو گئی، سب لوگوں نے طے کر لیا۔ حضرت نے جمعہ کی پھر منبر رسول میں بیٹھے اور پڑھے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ پوچھا سمجھے؟
تو ادھر والوں دائیں طرف والوں نے فرمایا کہ ہاں حضور سمجھ گئے. ادھر نے کہا ہاں حضور نہیں سمجھے. تو جو سمجھ گئے ہیں نہ سمجھو کو سمجھا دے. وما علینا البلاغ. اور محمد بھائی نے بھی یہی کہا کہ آپ کی مرضی، جب تک آپ بولیں تو میں بھی وما علینا البلاغ. کیوں بھائی؟ صحیح ہے. بھئی یہ تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. ان سے تو بڑا میں نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. خیر یہ بات پہنچی نواب رامپور، وہ بھی اولیاء کرام کے بڑے چاہنے والوں میں سے تھے. نواب رامپور کی بارگاہ میں یہ بھی بات پہنچی کہ حضرت تو بیان ہی نہیں اس طرح سے کیا. تو نواب رامپوری پہنچتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حضور لوگوں کو کچھ تو بیان کیجیے، کچھ تو بتائیے. اور آپ کا یہ کہنا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فقیہ نہیں ہوں، میں منطقی ہوں، میں فلسفی ہوں، اور بو علی سینا بھی میرے آگے آ کر کے زانوِ ادب ہو، اس طریقے سے آپ فرمایا کرتے تھے. تو جب گئے تو خیر کے لوگوں نے دریافت کے، میں نے ٹھیک ہے میں بیان کروں گا، لیکن علماء کو پہلے بلایا جائے. بلایا گیا، کہا گیا دیکھو کل میں تقریر کروں گا لیکن میں امام شافعی پہ تقریر کروں گا. امام شافعی پہ تقریر کروں گا. آپ سب لوگ جو ہیں، جو ہے حنفی وہ حنفی، جو مالکی ہے وہ مالکی، جو حنبلی ہے وہ حنبلی، اپنے مذہب کو لے کے آئیے اور میں بیان کروں گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے حضور ہم لوگ آئیں گے. اور سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب لوگ امام حنبل کے مسلک بن کر کے، مسلکی بن کر کے، حنبلی بن کر کے ان کی بارگاہ میں جائیں گے اور ہر کوئی اپنے مطابق سے ان سے سوال اور جواب کرے گا. کہا جی حضور چلو. حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام شافعی کے مسلک کے تعلق سے، اور بولنا شروع کیا تو سامنے جتنے بیٹھے ہوئے تھے علماء سب کی دلیل کو رد کر دیا، سب کی دلیل کو رد کر دیا. اور امام شافعی کے مسلک کو، امام شافعی کے مسلک کو حضرت امام علامہ فضل خیر آبادی نے آپ نے راجح قرار دیا کہ یہی ایک ایسا مسلک ہے جس کی مسلک پہ چلا جائے. پھر فرمایا کہ آپ لوگ واپس کل آئیے گا، کل میں گفتگو کروں گا امام مالک پر. آپ جو بھی مسلک لے کر آئیں، علماء تھے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے اس وقت. دوسرے دن آپ نے خطاب فرمایا حضرت امام مالک کے تعلق سے، اور ساری باتیں امام شافعی کی رد فرما دیا. ساری کی ساری باتیں جو کل بیان کی تھی امام شافعی کی، اور راجح قرار دیا تھا کہ یہی مسلک ہی حق ہے، اسی مسلک کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، حضرت امام مالک کی مسلک کو حق قرار دے دیا. تیسرے روز کہا بھائی کہ میں امام حنبل کی مسلک کو بیان کروں گا، آپ تمام ہی لوگ اپنے حساب سے آئیے گا. لوگ اپنے اپنے حساب سے سوال و جواب وہ تیار کر کے آئے. بڑے بڑے علماء تھے اس دور. تیسرے روز حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مسلک کو راجح قرار دیا، اور سارے کے سارے مسلک کو آپ نے رد قرار دیا، رد کر دیا. پھر فرمایا کہ کل میں امام اعظم ابو حنیفہ پہ بولوں گا. چوتھے روز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیان فرمایا، اور ایسا بیان فرمایا عزیزان محترم، ایسا بیان فرمایا
اور ساتھ ہی ساتھ میں فرمایا کہ میں جو اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں فقی نہیں ہوں تو امام اعظم جیسا فقی نہیں ہوں میں. عزیزان محترم آپ کا علم اتنا زیادہ تھا کہ کوئی ان کے آگے ٹک ہی نہیں پاتا تھا. آپ فلسفے اور منطق کے امام تھے. آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا تھا. عزیزان محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حنفی المسلک کو راجح قرار دے دیا اور فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی مسلک ہی نہیں ہے. حالانکہ اپنی جگہوں پہ سارے مسلک ہیں. انہوں نے بھی حدیث اور قرآن سے ثابت کیا ہے سب چیزیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی لیا ہے اور حدیث کو بھی لیا ہے اور ادائے صحابہ کرام کو بھی لیا ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلک ہے اسی لیے سب سے زیادہ تقلید کے لائق ہے. عزیزان محترم آپ حنفی المسلک تھے، اسی لیے آپ نے پہلے تمام مسلک کے تعلق سے فرمایا پھر بعد فرمایا. عزیزان محترم الغرض دوستو بات آئی تو میں نے امام علامہ فضل خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. عزیزان محترم یہ وہی شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. عزیزان محترم یہ وہی شخصیت ہے جسے انگریزوں نے کالا پانی کی سزا دے دی. کالا پانی میں آپ کا وہاں پہ سزا دی گئی، وہاں پہ قید کر دیا گیا. انہی کی شخصیت ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے تو میری قبر پر آ کر کے لوگ کہیں کہ آج ہندوستان آزاد ہو گیا ہے. عزیزان محترم یہ علماء کرام جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑا کام کیا ہے. بہت سارے علماء کرام، مولانا شوکت علی صاحب، مولانا نعمت علی صاحب اور مولانا عباس علی صاحب، یہ سب بڑے بڑے علماء تھے جنہیں کالا پانی کی سزائیں دے دی گئی تھی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بات کیا تھا. الغرض دوستوں اور بزرگوں یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں علماء کرام کو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ پیشاور سے لے کر کے لاہور تک جتنے بھی درخت تھے ہر درخت کے اوپر ایک علماء کی لاش لٹکی ہوئی تھی. پیشاور سے لے کر لاہور تک عزیزان محترم اس راستے میں جتنی بھی درخت تھے ہر درخت پر ایک عالم دین، ایک علماء کی. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی کیا، مسلمانوں کا کیا اس کے اندر رہا ہے، فقدان اس کے اندر کیا، مسلمانوں کا اس میں کیا ہاتھ رہا ہے آزادی ہند کے اندر. تحریک آزادی ہند کا نام دینے والے علامہ فضل خیر آبادی ہیں. عزیزان محترم یہی سب سے پہلے یہی تھے اور بہت سارے علماء کرام نے دیا ہے. آج بھی جائیے دلی کے دلی گیٹ کے اوپر آپ جائیے، نام دیکھیے تو اس میں اکثر جو ہے آپ کو مسلمانوں کے نام مل جائیں گے. بہت کم لوگ ملیں گے. میرے پاس کسی نے ایسے میسج کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے یہ، آزادی سے پہلے 15 اگست سے پہلے کسی نے میسج کیا تھا. اس سے بتایا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کتنے ہزار، 14,000 کتنے علماء کے نام تھے اس کے اندر، 14,000 میسج کیا تھا کسی نے. تو ان 14,000 علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا آزادی ہند میں، ہندوستان کی آزادگی کے لیے. خیر بات ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے. ذکر آیا تو میں نے ذکر کر دیا. موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میرا شکرانہ ادا کرو اور ناشکرا پن مت کرو.
رب تبارک و تعالیٰ نے سیدھی سادی سی بات آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ ذکر کرنے والا اللہ کا انسان ہے، اور انسان کا ذکر کرنے والا بولو اللہ ہے۔ وہ معبود برحق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ احد و صمد و بے نیاز ہے۔ وہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کا ذکر کیا جائے، وہ خود سے ہے۔ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کا چرچا کیا جائے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بیان کیا جائے، اس کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، اسے اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ ہے محتاج؟ نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ سوچ بھی لے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت تمہاری عبادتوں کی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت تمہارے چرچا یا تمہارے ذکر کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ تم میرا چرچا کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے، وہ اپنی محبت جتا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ذکر کرے تو میں اس کا ذکر کروں۔ اللہ چاہتا ہے کہ بھائی بند کر دو یا درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے چاہتا ہے، اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے تم میرا ذکر لوگوں میں کرو گے، انسانوں میں کرو گے، میں تمہارا ذکر اس سے بہتر جماعت فرشتوں میں کروں گا۔ تم میرا ذکر، میرا چرچا جو ہے، میرا ذکر، میرا چرچا جو ہے اکیلے میں بیٹھ کے کرو گے تو میں تجھے اپنے دل میں اکیلے میں یاد کروں گا۔ اللہ یاد کرتا ہے بندوں کو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی یاد کرتا ہے، اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ ہم تو ہزار غلطیاں کرتے ہیں، ہزار سو بھول بھی کرتے ہیں، خطائیں اور گناہیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں عزیزان محترم۔ لیکن اگر کوئی شخص سے کوئی ایک غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایک غلطی ہے ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، ہمارا مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ معافی بھی مانگے تو بھی تیار نہیں۔ کچھ حالات ایسے بھی، کچھ لوگوں کے ایسے بھی ہیں کہ کچھ اپنے گھروں میں اپنے سگے بھائیوں سے بھی گفتگو نہیں کرتے،
عزیزان محترم، حالات ایسے ہیں، لوگ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، اپنے لیے وہ ہزار غلطیاں کرتے ہیں، ہزار غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اپنے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولو بھائی، تم غلطیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، غلطی ہم سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہو نا بھائی؟ آپ بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ساری غلطیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے سے محبت کرتے ہو، اور کوئی ایک غلطی کرے تو اسے معاف نہیں کرتے، اسے معاف نہیں کرتے۔ یا تو تم غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا تو تم غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا تو پھر معافی دینا جان جاؤ۔ اگر معاف کرنا شروع کر دو گے تو سنت الہیہ کی طرف چلے جاؤ گے، معاف کرنا شروع کر دو گے تو سنت الہیہ کی طرف چلے جاؤ گے۔ ہم ہزار غلطی کرتے ہیں، ہزار خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ تم نے استغفار کر لیا رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لیا، ایک مرتبہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری گناہیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تم اپنے بچے سے محبت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بولو بھائی، ارے کچھ بولا کرو بھائی، قبرستان میں نہیں بول رہا ہوں میں، قبرستان والا بھی واقعہ لطیفہ سنا ہو گیا، سنیے تھوڑے سے دل جوئی کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک ماسٹر صاحب تھے، ان کا نام تھا ماسٹر عبدالغفور، ماسٹر عبدالغفور۔ ان کا گھر جو تھا قبرستان کے اس پار تھا، ان کا راستہ قبرستان سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ وہ روزانہ اس راستے سے گزرتے، قبرستان کے اندر گھستے اور کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ روزانہ گزرتے تھے اور روزانہ سلام کر کے آگے چلے جاتے تھے، نکل جاتے تھے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں اور تھوڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو سارے بچے یہ بات جانتے تھے کہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ قبرستان سے گزرتے ہیں اور ہر ایک کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہوئے گزرتے ہیں۔ سارے بچے جو تھے، کچھ شرارتی بچے، ان لوگوں نے سوچا کہ آج ہم لوگ قبرستان میں جو بڑی بڑی قبریں ہوں گی اس کے کنارے کنارے لیٹ جائیں گے، اور جیسے ہی ماسٹر صاحب گزریں گے سلام کریں گے، ہم لوگ اس کا جواب دیں گے۔ ماسٹر صاحب جو ہے قبرستان میں قدم رکھ کے تھوڑا آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے انہوں نے سلام کیا معمول کے حساب سے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سارے بچے اندر سے زور سے چلائے وعلیکم السلام ماسٹر عبدالغفور۔ وہیں سو گئے بیچارے، وہیں پہ سو گئے۔ تو میں قبرستان میں تو نہیں بول رہا ہوں نا، جیتی جاتی دنیا میں بول رہا ہوں، تو جواب دیجئے، یا تو سبحان اللہ بولیے، ماشاء اللہ بولیے، یا میں جو پوچھوں اس کا جواب دیجئے۔ اگر نہیں بول رہے ہو تو میں بھی سمجھوں گا کہ قبرستان میں ہی بول رہا ہوں، تو قبرستان میں تو زیادہ بولا نہیں جاتا ہے نا۔ چلو بھائی، قبرستان میں زیادہ بولا جاتا ہے، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، میں بھی فاتحہ پڑھ لوں گا۔ بولو بھائی، ہاں جی بولنا، دیکھیے میں جو فاتحہ پڑھتا۔ خیر عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ذکر کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو،
تم میرا چرچا کرو تو میں تمہارا ذکر کروں، تمہارا چرچا کروں۔ آج ہم جن کے عرس پاک میں شریک ہوئے ہیں وہ ذاکرین میں سے ہیں۔ ذکر الہی کا معاملہ یہ تھا حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کا۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے وقت گزارا ہے حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کے ساتھ، اور جنہوں نے رات گزاری ہے اشرف العلماء کے ساتھ خدمت میں، ہم لوگوں نے بھی گزاری ہے، اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان سو جایا کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے، ناک سے آواز آتی تھی، لیکن جب تھوڑا قریب جاؤ تو پتہ چلتا تھا کہ اللہ 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 کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر آواز آتی۔ میں نے اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کو ہاسپٹل میں دیکھا، اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے، بریج کینڈی میں تھے، ڈاکٹر نے بتایا کہ انکانشیس ہیں، سیمی کوما میں ہے، وہ کچھ سن نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ جان نہیں سکتے، انہیں کچھ خبر نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ڈاکٹر یہی جواب دیتے تھے۔ عزیزان محترم، جب بھی میں جایا کرتا تھا آئی سی یو میں، حضرت کی طبیعت بہت زیادہ، حضرت نے جواب دے دیا تھا، حضرت کے تعلق سے لوگوں نے جواب دے دیا تھا کہ مشکل ہے۔ خیر، وہ بات کبھی آئے گی بتاؤں گا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ جب میں وہاں گیا، جب بھی جاتا تھا تو حضرت کی زبان کو اوپر نیچے نیچے اوپر اوپر نیچے ہوتی تھی۔ آپ اللہ بولیے، اللہ اللہ اللہ، زبان کہاں جا رہی ہے اور کہاں آ رہی ہے؟ اوپر نیچے اوپر نیچے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس بیماری کے عالم میں بھی حضور اشرف العلماء ذکر الہی کر رہے تھے۔ اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان ایسے ذاکرین میں سے تھے کہ وہ سوئے تو ذکر کریں، اور بیمار ہو تو ذکر ہو، جس کے بارے میں کہیں کہ وہ کوما میں ہے۔ کوما میں آدمی جو ہے زندہ رہتا ہے، زندہ تو ضرور رہتا ہے، دل ضرور چلتا ہے، لیکن دماغ نہیں چلتا، جسم نہیں چلتا، ہاتھ پیر نہیں چلتا۔ جو کوما کی حالت میں ہوا کرتا ہے، اسے سمجھ سنائی نہیں دیتا، وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس عالم میں بھی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان ایسے ذکر کرنے والوں میں سے ہیں عزیزان محترم کہ اس عالم میں بھی آپ کی زبان اللہ اللہ کا ورد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ جان لیجئے کہ آپ جو ہے کسی ایسے ویسے ہی عرس منانے کے لیے نہیں پہ جمع ہوئے، عرس منانے کے ایسے ویسے نہیں، خود ساختہ یا مریدوں نے انہیں القاب نہیں اشرف العلماء کا دیا تھا، وہ خود ساختہ اشرف العلماء نہیں تھے، یا مریدوں نے، مرید معتقدین نے، یا محبین نے، یا خاندان والوں نے، کسی نے بھی حضرت کو حضور اشرف العلماء کا خطاب نہیں دیا۔ اشرف العلماء کا خطاب کسی ایسے لوگوں نے نہیں دیا جیسے کہ آج کے دور کے اندر لوگ جو ہے اپنے پیر و مرشد کو دے دیتے ہیں، اپنے جس سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی خطاب دے دیتے، بڑے بڑے خطاب دے دیتے، بہت بڑے بڑے خطاب دے دیتے ہیں۔ بس خالی رہ چکا ہے کہ رسول، اور نہ جانے کیوں میں تو سمجھتا ہوں کہ نادانشتہ طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول بھی کہہ دیتے ہیں اپنے پیر کو، نادانشتہ طور پر۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے جملے اختیار کرتے ہیں، میں جملہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن عزیزان محترم نادانشتہ طور پر وہ اپنے پیروں کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں عزیزان محترم۔ لیکن اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان کا خطاب ایسے ویسے لوگوں نے نہیں دیا تھا، چھوٹے ہوتے لوگوں نے نہیں، مریدین معتقدین محبین متوسلین نے نہیں دیا تھا، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے بچوں نے نہیں دیا، بلکہ اس بمبئی میں جب حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان تشریف لائے اور آپ نے سنیت کا کام کیا، اہل سنت و جماعت کا ایک ڈنکا، ایک چھاپ چھوڑ دی، اور اس وقت جو ہے اس زمانے میں اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان نے ایک کانفرنس کی، سنی کانفرنس،
اس سنی کانفرنس کے اندر جو ہے حضور محدث اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند، حضور شہر میں علیہ سنت حشمت علی صاحب، حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام اس میں شریک ہوئے، اس کے اندر شریک ہوئے۔ اس سنی کانفرنس میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے جو ہے آپ کو اشرف العلماء کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ کے استاد گرامی ہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمہ، آپ کے شفیق استادوں میں سے حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان۔ اگر کسی کا کثرت سے کسی استاد کا نام دیا کرتے تھے تو دو استاد گرامی تھے، ایک حافظ ملت علیہ رحمہ کا اور ایک عبد الرؤوف بلیاوی رحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا عبد الرؤوف بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، یہ دو لوگوں کا نام بہت ذکر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ میں نے ان سے بارہا اپنے اساتذہ، ان کے اساتذہ میں جب ذکر کرتے تو ان کا نام ضرور گنایا کرتے تھے، اور بھی دیگر ان کے اساتذہ کرام تھے عزیزان محترم۔ حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان ان کو ہمیشہ گنایا کرتے ہیں۔ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کو کون نہیں جانتا؟ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے طالب علم ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ کو الجامعۃ الاشرفیہ بنانے والے، اشرفیہ مدرسہ اشرفیہ کو جامعہ بنانے والے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ عزیزان محترم، الغرض دوستو، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جب اشرف العلماء اشرفیہ میں پڑھایا کرتے تھے، الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھایا کرتے تھے، اور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان بھی کہا کرتے تھے بچوں کو، طالب علموں کو کہا کرتے تھے اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہے تو حامد میاں کو جا کر کے دیکھنا۔ یہ آپ کی استاد گرامی فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اور جب بمبئی تشریف لائے تھے حضور اشرف العلماء علیہ رحمت الرضوان تو آپ کے تعلق سے زکریا مسجد کو ایک خط لکھا تھا۔ وہ خط آج بھی ہمارے بڑے بھائی صاحب کے پاس موجود ہے، بھائی صاحب کے پاس وہ موجود ہے۔ اس میں 2-3 عبارتیں لکھی ہوئی تھیں جو ذکر کرنے کے لائق۔ عزیزان محترم، ایک عبارت یہ لکھی تھی کہ حامد میاں یہاں سے جا رہے ہیں، اشرفیہ کا جتنا بڑا نقصان ہوگا اس کی تلافی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی خانہ پوری کسی کے ذریعے سے کی نہیں جا سکتی۔ ان کی خانہ پوری یعنی ان کی جگہ جب وہ چلے جائیں گے تو جگہ خالی ہو جائے گی، تو ان کے جیسا کوئی آ نہیں سکتا، ان کے جیسا کوئی آ نہیں سکتا، وہ ان کی خانہ پوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ جان لو کہ مولانا سید حامد اشرف فطری ولی ہیں۔